بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور میری دینی بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے نوافل نماز کے کچھ فضائل پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نوافل نماز دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک نفل نماز تو وہ ہے جس کی نہ تو رکعت متعین ہے کہ بھئی اتنی پڑھنی ہے، اور نہ ہی وقت متعین ہے کہ اس وقت میں پڑھنی ہے۔ تو اس میں جو ہے تین باتوں کو دھیان رکھنا ہے۔ جس میں وقت اور رکعت متعین نہیں ہے، اس میں تین باتوں کو دھیان رکھنا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی کہ جیسے کہ طلوع آفتاب ہو رہا ہوتا ہے اشراق کے وقت سے پہلے، اور فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے نا، یہ مکروہ۔ ایک تو یہ وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو، اور عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے مغرب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں نوافل نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے اور جس وقت میں چاہے نماز پڑھ لیجئے، نفل نماز پڑھ لیجئے۔ اب یہ کہ رکعت کتنی پڑھنی ہے، تو رکعت کی کوئی قید نہیں ہے۔ 2 سے لے کے 100 تک، 1000 تک، جتنی آپ کو اللہ ہمت دے اتنی پڑھ لیجئے، آپ اتنی نماز پڑھ لیجئے، یہ کوئی آپ کو ممانعت نہیں ہے۔ لیکن دو باتیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ عورت ہے اور شادی شدہ ہے تو شوہر کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے، اور اولاد کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرے دیگر جو حقوق العباد ہے آپ کے اوپر، وہ بھی برباد نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے نفل نماز کے بارے میں روز قیامت پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ نے شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق اور دیگر حقوق العباد کو برباد کیا ہے، تو یہ نفل نماز آپ کی ان جو ہے حقوق العباد کو برباد کرنے کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ یا تو آپ جو ہے ان سے معاف کرائے گے، یا پھر جو ہے ان حقوق کو ادا کر دیں گے۔ اگر عورت ہے تو یہ حکم ہے، اور مرد ہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق اور دیگر جو حقوق ہے حقوق العباد، ان کو ادا کرے۔ اگر آپ نے نوافل نماز کے چکر میں ان حقوق کو جو ہے پامال کر دیا، تو یہ آپ کی نفل نمازیں آپ کو کام نہیں دے گی، کیونکہ آپ نے ایک واجب کو ترک کیا ہے۔ تو دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ کے ذمے فرض نمازوں کی قضا ہے، یعنی کہ جوانی کے جوش میں چھوڑ رکھی ہے، غفلت میں چھوڑ رکھی ہے، یا کسی اور وجہ سے آپ کے پیچھے، یعنی کہ آپ کے اوپر نمازیں پڑی ہوئی ہے جو کہ فرض ہے، قضا کی ہوئی ہے آپ نے، تو نفل نماز پڑھنے کی اب آپ کو اجازت نہیں ہے، جب تک کہ آپ جو ہے اپنی پچھلی نمازوں کو، فرض نمازوں کو ادا نہ کر لے، ان کی قضا ادا نہ کر لے۔ البتہ اگر آپ اس میں سے وقت نکال کے کچھ رکعت نفل نماز کے بھی پڑھ لے تو پھر اجازت ہوگی، لیکن فرض نمازوں کا خاص دھیان رکھے۔ نفل نماز کے بارے میں آپ سے روز قیامت سوال نہیں ہوگا، فرض نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکل گئی، اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ نام اعمال لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ لیکن نفل نمازوں سے آپ کی بھرپائی فرضوں کی نہیں ہو سکتی اس طریقے سے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور ثابت ہے کہ فرض نمازیں تو مکمل ہے، لیکن ان میں کوتاہی ہوئی ہے، جیسے کہ غفلت سے پڑھی گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کے نام اعمال میں نفل نمازیں ہیں، ان نفلوں سے فرضوں کی کوتاہی کو پورا کر دیا جائے، چھوڑنے کی نہیں بلکہ پڑھنے میں جو غلطی کی ہے، یعنی کہ کچھ ایسی ہو جاتے ہیں کہ بھئی پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن منتشر ہے دوسری طرف، تو وہ جو غفلت ہوتی ہے اس کی بات ہے، چھوڑنے والی غفلت کی بات نہیں ہے۔ تو ان نفل نمازوں سے آپ کی ان نمازوں کا ازالہ کیا جائے گا، چھوڑنے والی کا ازالہ نہیں ہوگا۔ قرآن شاہد ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی لوگوں نے سوال کیا جہنم والوں سے کہ تمہیں کس جرم میں آگ جلا رہی ہے، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں۔
تو نفل نماز سے جو ازالہ کیا جائے گا وہ کس بات کا کیا جائے گا، کس چیز کا؟ نمازوں میں جو آپ نے پڑھنے میں غفلت کی ہے، ذہن منتشر رہا دنیا میں، آپ مسجد میں ہیں اور عقل جو ہے گئی ہوئی ہے بازاروں میں، تو ان چیزوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی وہ نماز جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور کوئی رکعت مقرر نہیں ہے۔ ایک نماز وہ ہے نوافل، جیسے کہ تہجد کی نماز، اس کا وقت بھی مقرر ہے، اشراق کی نماز اس کا وقت بھی مقرر ہے، چاشت کی نماز اس کا وقت بھی مقرر ہے، اور اوابین کی نماز اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت میں پچھلی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کے وقت سے لے کے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ آپ اس میں جتنی چاہے 2 سے لے کے 8، 2، 4، 8، 12 جتنی چاہے رکعت پڑھ لیجئے، بالکل آپ کے لیے درست ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ساری رات انٹرنیٹ پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے موٹے موٹے گلاس کے چشمے ہماری آنکھوں پہ لگ چکے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں پہ چشمے لگا لیے، ہم نے اپنی آنکھوں پہ کیا لگا لیے؟ چشمے لگا لیے، حالانکہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم نے نماز کو چھوڑا اور چشمے ہماری آنکھوں پہ لگ گئے رات بھر جاگنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد لوگ 3 قسموں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے سو گئے اور صبح پھر فجر کی نماز پڑھ لی۔ انہوں نے رات بھر میں نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا۔ ایک روایت یہ تو ملتی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کو جو ہے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس روایت کو یہاں سامنے رکھ کے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان عشاء کی نماز پڑھ کے صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ ساری رات عبادت میں شامل کی جائے گی، اس کی یہ ساری رات۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا میں نے کہ انہوں نے نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا۔ لیکن دوسری ایک جماعت وہ ہے جو کہ عشاء کے بعد جو ہے فاحش کاری میں اور چیٹنگ میں پتہ نہیں کس کس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ساری رات گزار دیتے ہیں۔ ان کو 2 رکعت تہجد پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور جب فجر کا وقت قریب آتا ہے، فجر کا وقت جب قریب آتا ہے تو اس وقت وہ موبائل بند کرتے ہیں اور تکیہ منہ پہ رکھ کے سو جاتے ہیں، فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ ایک تیسری جماعت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اپنی عبادت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، ہے کوئی اپنی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت فرماؤں، رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرنے والا جس کے رزق میں برکت کروں، اولاد مانگنے والا جس کو میں اولاد عطا فرماؤں۔ تو ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، رات بھر اللہ کے سامنے مناجات کرتی رہتی ہے، اللہ کو منانے کی فکر اور محنت میں لگی رہتی ہے۔ یہ لوگ وہ ہے جو پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ خود فیصلہ کرے اب تہجد کے بارے میں اور رات بھر جاگنے کے بارے میں۔ تو اس کی فضیلت اور بھی بہت ساری آئی ہے جو میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جیسے کہ یہ قبر میں نور ہے، اسی طریقے سے جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تہجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اور آخری رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بہت ساری فضیلت ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اشراق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے چاہے مرد ہو یا عورت فجر کی نماز فرض نماز کو پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہے اور سورج طلوع ہو جائے، آفتاب طلوع ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، جیسے کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں مکروہ وقت کے بارے میں، مکروہ وقت ختم ہو جائے، اشراق کا وقت شروع ہو جائے اور وہ 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ رب العزت پورے دن کی اس کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن کے کام بنانے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ چاشت کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے،
لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، تو ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے، اور جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، تو اگر ہمیں 360 1 روپے کے حساب سے بھی 360 روپے روز پر ڈے نکالنے پڑ جاتے ہیں، تو کتنے ڈیلی جو ہے اتنی تو انکم بھی نہیں ہے آج کے دور میں غریب انسان کی یا پھر جو ہے مزدور کی، تو ان کو تو جو ہے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ کی محبت دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھے کہ کتنا آسان دین پیش کیا اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ ہر جوڑ کے بدلے میں اگر کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ یعنی کہ 360 مرتبہ سبحان اللہ، 360 مرتبہ الحمدللہ، 360 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 360 مرتبہ اللہ اکبر کہا، تو یہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاشت کے 2 رکعت پڑھ لے، چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ پورے جسم کا صدقہ ہو جائے گا، پورے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب خود سوچے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ جسم، یہ جوڑ، اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو سیدھے تخت کی طرح پڑے ہوئے ہوتے، نہ ہل سکتے تھے نہ ڈل سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، ان کا شکر کرنا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اوابین کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھ کے 3 فرض مغرب کے پڑھے، 2 سنت پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 نوافل بھی پڑھ لے، اس کے بعد پھر 6 نفل پڑھے، اس کے بعد پھر 6 نفل پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے 22 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی؟ جس نے اوابین کے 6 رکعت پڑھ لیے، 3 فرض، 2 سنت اور 2 نوافل کے علاوہ، یا پھر جو ہے 2 نوافل اسی میں جوڑ لیجئے، ان کو 6 لگا لیجئے، تو ان 6 رکعت کو پڑھنے سے 22 سال کی نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ بہت ساری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ہم نے روزی کو پایا تو چاشت کی نماز میں پایا، اللہ کا قرب حاصل کیا تو تہجد کی نماز سے کیا، اور اپنی کفالت جب پائی تو ہم نے اشراق کی نماز میں پائی، اور گناہوں سے توبہ کا جو اللہ نے گناہوں سے توبہ کی جو توفیق دی وہ کس میں دی؟ اوابین کی نماز میں دی۔ تو یہ تمام فضیلت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔